بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 210 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 204 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 204 ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ من رغبا، جو شخص منہ موڑے، اعراض کرے، عن سنتی، میرے طریقے سے، فلیسا، پس نہیں ہے وہ، منی، مجھ سے۔ من رغبا، جو شخص منہ موڑے، عن سنتی، میرے طریقے سے، فلیسا، پس نہیں ہے وہ، منی، مجھ سے۔ اب یہاں پر راغبہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، از باب سمع یسمعو، جیسے راغبہ یرغب رغبا و رغبتا، پھر اگر صلہ میں عنہ آ جائے تو معنی ہے اعراض کرنا، اور اگر صلہ میں فی ہی آ جائے تو معنی ہے چاہنا۔ سنتی، سنت بمعنی خصلت، عادت، طبیعت، اور جمع اس کی سنن آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ شریعت نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ نہ ماننے کی صورت میں نافرمانی اور اعراض ہوگا جو سبب ہوگا گمراہی کا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، ہاں جس نے انکار کیا، مطلب وہ داخل نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ حضرت جس نے انکار کیا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے اعراض کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص میری سنت سے انحراف کرتا ہے اور میری بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری سنت اور میرے طریقہ سے بیزاری اور بے رغبتی کر رہا ہے، کہ ایسا شخص میری جماعت سے خارج ہے اور اسے مجھ سے اور میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، من کلمہ شرط، رغبہ سیاہ واحد مذکر غائب کا پہلے ماضی کا سیاہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، عن جارہ، سنتی، سنتی یہاں پر اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف، تو یہ
مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے عن جارہ کی وجہ سے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا رغب فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، آگے جا کر فلیسا میں فا جزائیہ، لیسا فعل از افعال ناقصہ اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا اسم، پھر آگے جا کر منی اس میں من جارہ اور یا مجرور ضمیر مجرور متصل، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن شبہ فعل کے ساتھ، پھر کائنن اس میں فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر مستتر فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی لیسا فعل ناقص کے لیے، پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا، یعنی من رغب عن سنتی شرط ہے اور فلیس منی اس کے لیے جزا ہے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔